قیامت کا حضور کا یہ طریقہ تھا، جب بھی اللہ سے مانگتے تو تین مرتبہ سوال کرتے۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بیٹا گیا اسکول، تڑپتی گرمی، جلستا موسم، لمبی مسافت، واپس پلٹا تو باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بائی سائیکل لے دو۔ جانتا ہے کہ میرا باپ کنگال ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سائیکل لے دو، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے، موسم کی شدت، حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو، یہ کیا سوال کر رہے ہو؟ اگلا دن ہوا، بیٹے نے پھر وہی سوال کر دیا۔ باپ آج تھوڑا سا تلخ ہو گیا، کہنے لگا کل بھی کہا تھا، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کس باپ کا جی نہیں چاہتا، بار بار وہی بات کہہ رہے ہو۔ بیٹا چپ ہو گیا، تیسرے دن پھر آ کے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلخ ہو، کہنے لگا کسی کا گھر لوٹوں، ڈاکہ ماروں، کسی کی دیوار پلانگوں، کیا بات کر رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ تلخ ہو رہے ہیں، آپ گرم ہو رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگوں؟ تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، پھر اس کا لہجہ، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے۔ میں کیا بیچوں، میں کیا کروں؟ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں بیچا ہے۔ پھر کیا کیا جتن کرتی ہیں مائیں، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، تو ایک چیز ایک بار مانگی رد عمل اور تھا، دوسری مرتبہ مانگا رد عمل اور تھا، تیسری مرتبہ مانگا رنگ ہی بدل گیا۔ لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس طرح پہ جاؤں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، میں نے تو آپ سے ہی مانگنا ہے، باپ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگوں۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو، وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو جب یہ ڈھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنی، اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینہ ہے۔ کہتے ہیں اللہم اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء، اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا سہارا صرف دعا ہے۔ اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے۔ اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے دروازے نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا؟ وہ تو اتنا کریم ہے۔ حدیث سنیے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں، جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے، اللہ اکبر، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب یہ کوئی انداز اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، وہ تو اتنا کریم ہے۔